میں استغفار کرتی گئی اور میں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ میں نے اپنے اللہ سے وہ باتیں منوا لیں جو کہ میں نے استغفار سے پہلے کبھی نہیں منوائی۔ مجھے یوں لگا کہ میری آنکھوں کے آگے میرے مسئلے حل ہونے شروع ہو گئے اور میں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ گویا دنیا میرے قدموں میں آ کے گر گئی۔ مجھے اللہ نے ہر نعمت دی، جیسے کہ گھر وہ نعمت ہے جو ہر عورت کا خواب ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے گھر بیٹھے مجھے ایک خوبصورت گھر دے دیا۔ اولاد جو ایک اولاد ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، میرے اللہ نے مجھے وہ بھی دے دی۔ بیٹا ہو یا بیٹی، میرے اللہ نے مجھے ہر خوشی سے نواز دیا۔ شوہر کی محبت جو کہ ہر عورت کی ارمان اور خواہش ہوتی ہے، میرے اللہ نے وہ بھی مجھے بہت آسانی سے دے دی۔ کس طریقے سے استغفار میں نے پڑھا، کتنی دفعہ پڑھا اور کس وقت پڑھا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو چلیں آئیں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہیں میری پیاری بہنیں، میری وہ بہنیں جو مجھے کمنٹ کرتی ہیں کہ آپی ہماری زندگی میں اتنے مسئلے ہیں، ہم استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے۔ میری پیاری بہنوں، پلیز مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی جو ہے نا وہ کفر ہے اور کفر گناہ ہے۔ ایک مومن کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا، یعنی ایک مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، وقت گزر جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ میری زندگی میں مشکل وقت نہیں آیا، میں اب بھی اپنی زندگی میں جس وقت سے گزر رہی ہوں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ میری بہنوں کے مسئلے مجھ سے بڑے ہیں۔ یعنی میں یوٹیوب سے پہلے خود کو یہ سمجھتی تھی کہ میری زندگی میں مسئلے ہی مسئلے ہیں، لیکن جب میں یوٹیوب پر آئی اور میری پیاری بہنوں نے مجھے بتایا کہ آپی ہم اس مشکل میں ہیں، آپی ہمارے شوہر ہمارے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں، آپی سسرال میں ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ، آپی ہماری اولاد نہیں ہو رہی، بہت ساری بہنیں، میرے دل لرزا کے رکھ دیا اور مجھے یوں لگا کہ میرے مسئلے تو کچھ بھی نہیں ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہی میرے مسئلے نہیں ہیں، مجھے یوں لگا۔ تو یقین کریں، مجھے میرے اللہ نے مزید شکر ادا کرنے کا جو ہے نا وہ اللہ نے مجھے توفیق دی۔ میں اب اللہ کا اور شکر ادا کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ میری ساری بہنیں جو مشکل میں ہیں، تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ ان کے مسئلوں کو حل کرے۔ میری پیاری بہنوں، میرے ساتھ کچھ ایسا ہے نا اللہ کا تعلق کہ میں جو اللہ سے مانگتی ہوں نا جائز، اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ اور میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ اور حلفاً آپ لوگ کو بتا رہی ہوں۔ یہ نہیں کہ میں ویوز کے لیے، یا یہ نہیں کہ اللہ مجھے نظر نہ لگ جائے میں چھپاؤں، میں آپ کو کلیئرلی بتا رہی ہوں، میں اللہ سے جو بھی مانگتی ہوں نا میرا اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ میرے خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور مجھے پتہ نہیں ہوتا میرا اللہ میرے ہاتھ کس طریقے سے بھر دیتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ وہ چیزیں جو میں اللہ سے نہیں بھی مانگتی اور میرے دل سے گزر رہی ہوتی ہیں اور میرا اللہ میرے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ میں نے اللہ پر یقین رکھا، میں نے اپنے یقین کا سفر ہوتا ہے نا اسے اللہ کے ساتھ مضبوط کیا۔ میں کسی کو دربار ٹکٹکا کے کسی کو نہیں کہتی کہ مجھے دو، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یا میں اس تنگی میں ہوں یا پریشانی میں ہوں۔ میں اپنے جاں نماز بچھاتی ہوں، وضو کرتی ہوں اور اللہ کے آگے بیٹھ کے روتی ہوں، اللہ پاک تو مجھے دے۔ بعض اوقات تو یقین کریں اتنی زندگی کی سختی دیکھ لی نا کہ اب تو رونا بھی آنکھوں میں نہیں آتا، جیسے لگتا ہے رونا، اللہ کے آگے بیٹھتے ہیں نا توبہ تو رونا بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو میں اللہ سے نا گر گرا کے مانگتی ہوں کہ یا اللہ یہ مشکل ہے، یہ تنگی ہے، یہ مجھے پتہ ہے تو ہی دے گا۔ اگر وہ بندہ یا بندی مجھے آ کے دے تو یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی تو نہیں آئے گی نا مجھے دینے میں۔ جب میں اپنے اللہ سے اس طریقے سے باتیں کرتی ہوں نا تو یقین کریں مجھے یوں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں اللہ کو ایسی بات نہ کر جاؤں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، لیکن یقین کریں میں جو سارے لاڈ ہوتے ہیں نا اور جو سارا غصہ ہوتا ہے وہ میں اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ یا اللہ یہ مشکل ہے، اور اس کے بعد میں پھر بیٹھ جاتی ہوں استغفار پڑھنے۔ اچھا، میں نے آپ لوگ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ میں نے استغفار کی الحمدللہ کثرت کی ہے، میں نے مقدار نہیں پکڑی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ میں 100 مرتبہ پڑھ لیتی ہوں ایسے ہی گن کے انگلیوں پر کبھی، لیکن ہر وقت اپنی زبان کو اگر آپ استغفار سے بھر کے رکھیں گے، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے جہاں جا رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، صفائی کر رہی ہوں، میں جہاں بھی جاتی ہوں نا میں الحمدللہ دل میں میرا دل پڑھ رہا ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں استغفر اللہ جو ہے نا میری پیاری بہنوں، وہ خالی استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا نہیں ہے گناہوں سے۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ ہم تو
ہوم میکرز ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاں چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ استغفار جو ہے نا یہ دھلائی کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگوں کو میں نیٹ پہ دیکھ رہی ہوں اپنی اپنی چورن بیچ رہے ہیں، یعنی یہ والا وظیفہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، ٹھیک ہے ہوتا ہے میں مانتی ہوں، لیکن سب سے بیسٹ وظیفہ جو ہے نا، جو میرے رسول نے بتایا، جو میرے اصحاب اکرام نے بتایا، جو میرے اللہ نے قرآن میں بتایا، وہ بیسٹ وظیفہ جو ہے نا وہ استغفار ہے۔ میرے اللہ نے کہا کہ تم استغفار کرو، بیسٹ چیز اللہ نے بتا دی۔ جو چیز اللہ نے بتا دی تو اس کے اندر تو نہ شک ہے اور نہ گنجائش ہے شک کی۔ تو اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہر جگہ بول دیا ہے کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا، اللہ تمہیں نہریں دے گا، دودھ کی نہریں بہا دے گا، اللہ تمہارے لیے اولاد دے گا، اللہ تمہیں، اللہ بارشیں برسائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر نعمت کو نا استغفار کے ساتھ باندھ دیا کہ تم استغفار پڑھو میں تمہیں دوں گا۔ تو الحمدللہ الحمدللہ، میں نہیں کہتی کہ میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، وہ کیا تو وہ ہو گیا، میں یہ کہتی ہوں کہ الحمدللہ میں نے استغفار کر کے اپنے اللہ کو راضی کیا اور دنیا میرے اللہ نے میرے قدموں میں ڈال دی۔ مشکلیں، تنگیاں، پریشانیاں، دیکھیں میں آپ کو ہر ولاگ میں کہتی ہوں کہ سب پر آتی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کسی پر نہیں آتی، سب پر آتی ہیں، ہم پر بھی آتی ہیں، لیکن ہم جو ہے نا وہ وقت گزر جاتا ہے، لیکن اگر وہ وقت کیا ہی ہو کہ ہم اللہ کے شکر میں اور ہماری زبان پہ استغفار ہو اور گزر رہا ہو تو آپ خود بولیں اللہ ہم سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، بس آپ مجھے اتنا بتا دیں۔ اچھا میں آپ کے ساتھ نا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتی ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں شیئر کرنے کو، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو میں سمجھا سکوں کہ میں اتنی باتیں بھی جو ہے نا اپنے اللہ سے مانگتی ہوں۔ میں نے نا ریسنٹلی صوفے لیے، اور صوفے جو ہے نا بچے بہت خراب کر رہے تھے کیونکہ لیدر تھا نہیں، کپڑا تھا، تو اب مجھے یہ تھا کہ اس کا کوئی کور بھی ہونا چاہیے، تو نا میں نے نا آن لائن جب سرچ کیا تو وہی کور 5,000 6,000 7,000 7 سیٹر کا، مطلب اس سے کم کا تھا ہی نہیں، اور میں اتنی پریشان ہوئی، اور کوالٹی وائز بھی اتنے اچھے نہیں لگ رہے تھے وہ، تو میں اتنی پریشان، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب میں حالات مطلب کپڑوں کی طرف سے یا کسی اس چیز کی طرف جو میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا اور میں لینا چاہتی ہوں تو میں جو ہے نا لنڈے کی طرف رخ کرتی ہوں، جو صحیح بات ہے، جو آپ سب بہنوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ تو میں نے نا صبح ہوئی تو میں نے اپنے گھر کا کام کاج ختم کیا اور میں چلی گئی بازار، تو اب بازار میں جو ہے نا راستے میں درود پاک پڑھ رہی ہوں، درود ابراہیمی، اور استغفار بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں، اور میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو ناچیز ہوں، مجھے تو مطلب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن یا تعالیٰ مجھے نا یہ کور چاہیے، یہ مجھے صوفے کے کور چاہیے، اور نا مجھے بس چاہیے اور تو مجھے دلا کے دے گا۔ اور نا میں جو ہمارے بازار ہوتے ہیں وہاں لنڈا کی جو دکان تھی وہاں گھسی، ایک دکان میں گئی تو مجھے نہیں ملی، میں مایوس ہوئی، لیکن مجھے یقین تھا دل میں کہ مجھے آج ضرور ملیں گے، میں اللہ سے مانگ کے نکلی تھی گھر سے، اور نہ پھر میں دوسری دکان پہ گئی، پھر بھی مجھے ملے پر وہ چیز نہیں ملی جو میں مانگ رہی تھی۔ اچھا میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ یہ رکھیں، میں آگے سے گھوم کے آتی ہوں، اگر مجھے نہ ملی وہ چیز تو پھر میں مجبوراً یہی لے لوں گی، پھر میں آگے ہو گئی۔ اچھا اسی طریقے سے پھر جب میں تیسری چوتھی دکان پہ آئی تھنک چڑھی، اور نہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے کور چاہیے، اس نے کہا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیٹھ کے چاہیے کہ صوفہ کے، تو میں نے کہا بھائی مجھے صوفہ کے کور چاہیے، اور نہ مجھے چاہیے بھی دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ باجی آپ صرف 5 منٹ بیٹھیں، میں گودام میں میرے پاس بہت خوبصورت جوڑیاں پڑی ہیں میں لے کر آتا ہوں، اور بس میں بیٹھ گئی اللہ کا، اور اس بیٹھنے میں نا درود پاک پڑھتی رہی، اور میں بیٹھی رہی، آخر میرا بھی مطلب وہ ہوا صبر لبریز، میں نے کہا بھائی میں جا رہی ہوں آگے دکان پہ، جب آپ لے آئیں تو میں واپسی میں دیکھ لوں گی۔ اس نے کہا نہیں باجی آپ بیٹھو آپ کو مل جائے گا۔ اچھا 2-3 منٹ میں بیٹھی، اور نہ پھر میں نے دیکھا تو وہ آدمی کور لیا، اور بلیو می جب میں نے ان کور کو چیک کیا لینے کے لیے، وہ بالکل نیو، ان کے اوپر پرچیاں لگی ہوئی، ان کے اوپر کوئی اتنا سا بھی نقص نہیں، اور وہ ایگزیکٹ میرے صوفوں کے ناپ کے سلے ہوئے، ان کے نیچے اتنے خوبصورت مجھے مل گئے، یقین کریں میں حیران رہ گئی، اور قیمت بھی بالکل نارمل،
مطلب ایک جو کور تھا نا بڑا ڈبل، اس نے مجھے 500 میں لگایا، اور 1000 روپے کے میرے 2 صوفہ کے بڑے مخمل کے اچھے خوبصورت کور آ گئے، اور ساتھ میں ایک اور جوڑی بھی وہ جرسی کی لے آیا جو کہ اس نے مجھے 800 روپے میں لگا دی۔ تو میں نے وہ دونوں لیے، اور یقین کریں جب میں نکلی ہوں نا مارکیٹ سے، اور میں نے بس پھر میں گھر آ گئی، میں نے اور کچھ بھی نہیں لیا، بس میری اتنی ضرورت تھی میں نے لی اور میں گھر آ گئی، اور میرا دل خوشی کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے پتہ یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن نا میرا دل اتنا خوش ہوا نا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے اتنی سی چیز تو اس سے مانگی ادھر ہی کھڑے کھڑے، اور تو نے میری آنکھوں کے آگے لا کے ڈال دی۔ مجھے یقین نہیں آیا، اور بلیو می، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں استغفار پڑھ رہی تھی، میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتی، پھر میں درود ابراہیمی شروع کر لیتی، اور مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ چیز جو میں لینے گئی، جس غرض سے گئی، اللہ نے وہ چیز سستے داموں اچھی کوالٹی میری آنکھوں کے آگے ڈال دی۔ اور جب اسی کور کی میں نے سرچ کی نا قیمتیں، تو وہ 5-6 ہزار نہیں، وہ 10-15 سے بھی ابو جا رہی تھیں۔ اتنی اچھی چیز میرے اللہ نے مجھے مطلب سمجھنے گھر بیٹھے دے دی۔ تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایون کہ بتا دیا نا آپ کو میں نے کہ یہ صوفہ کور یہ کیا چیز ہے، لیکن یہ بھی ایک میری خواہش تھی جو میں نے اللہ کے آگے ظاہر کی۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی نہیں کہا کہ آپ مجھے دلا کے دو، انہیں تنگ کرنا نہیں، میں کبھی بھی اپنے شوہر کو تنگ نہیں کرتی انہیں کوئی چیز مانگنے کے لیے، میں صرف اپنے اللہ سے مانگتی ہوں کہ اللہ تو مجھے دے گا، اور یقین کریں میرا اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ تو بس یہ تھی خوبصورت سی چھوٹی سی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کو میں نے بتایا، اور بالکل ابھی کی ہی بات ہے، اسی ہفتے کی، کہ مجھے اللہ نے یہ چیز دے دی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سی بڑی خواہش زندگی کی پوری کرتے آیا ہے۔ تو میں کیسے اپنے اللہ کے شکر گزار نہ بنوں؟ تو میری پیاری بہنوں، بات بتانے کا مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لوگوں کے آگے رونا، لوگوں کو مسئلے بتانا اپنے، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بیچاری ایسے کر کے آگے جاتے ہیں، اور انسان کا اور دل خفا ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے بیچاری کیوں بول دیا۔ تو نا اگر کچھ بھی مانگنا ہے نا، اگر ایک پانی کا گھونٹ بھی ہے اور آپ کو چاہیے، تو آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میری زندگی میں یہ تنگی ہے، یا اللہ میری زندگی میں یہ مشکل ہے، تو آسان کر دے، اور اللہ آسان ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں نا، آپ یہ اس بات پہ یقین رکھیں کہ میرا اللہ کرے گا، میرے اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پتا بھی ہلتا ہے۔ تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود وسائل پیدا کرے گا۔ تو چلے لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جو میری پیاری بہنیں ہیں مشکلوں، تنگیوں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مسئلے حل کرے۔ جو بے اولاد ہے اللہ اسے اولاد دے، جو جس تنگی میں ہے اللہ اس کی تنگی دور کرے۔ اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ آپ کے حالات بدلیں، تو آپ نے دل سے یقین سے کثرت درود پاک اور کثرت استغفار کرنی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں کتنا پڑھوں کتنا نہ پڑھوں، جو وقت آپ کو ملے، چاہے وہ تہجد ہے، فجر ہے، سحر ہے، عصر، مغرب، عشاء، جو وقت، ایون کہ بستر میں بھی آپ پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ یقین کریں آپ سب صبح اٹھیں گی نا، آپ کا دل ہلکا ہوگا، آپ کا دماغ ہلکا ہوگا، آپ خود کہیں گے کہ آہستہ آہستہ صحیح پر میری زندگی چینج ہو گئی ہے، مجھے ہر وہ چیز، ہر وہ خواہش جو میں نے کی اللہ سے، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ آپ خود کمنٹ باکس میں آ کے مجھے کہیں گی۔ چلیں لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال، اور رکھیے گا حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، استغفار اور درود پاک کو لازم کریں، اور کسی وقت بھی جتنا پڑھ سکتی ہیں پڑھیں، بس اتنی ہی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔